اب آپ نے پورا کانٹیکس بتا دیا. مجھے جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ڈیفالٹ والی جس میں گفتگو ہو رہی ہے فون کال، جہاں پہ خان صاحب آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا آپ کو پتا ہوگا، یہ ہوئی ہے فون کال، یہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ معذرت سے شبر زیدی کے ساتھ معذرت سے میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. میرے پاس ایسی نہ کوئی فون کال آئی. میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا کہ جب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا. اور آپ وہ کہہ رہے ہیں 3 دن پہلے پتا کیا ہوا تھا؟ ماریا، میں واشنگٹن سے واپس آیا تھا، IMF کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے آیا تھا اور IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس کے یونس ڈاگا صاحب ہوتے تھے فائنانس سیکٹری. بہت مشہور ہوئی یہ خبر کہ یونس ڈاگا نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہا کہ اسد عمر واشنگٹن میں اس سے بہتر ٹرم پہ فائنل کر چکے تھے ڈیل، تو ہم زیادہ کنسیشن اب کیوں دے رہے ہیں. تو ویریفیکیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے کہ ہماری IMF سے ڈیل ہو چکی ہے. $8.7 ارب کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہے. IMF کے ساتھ ڈیل ہماری فائنل ہو چکی ہے. کیوں میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ پتہ نہیں شبر بھائی کو کیا یاد رہا. جو دوسری بات انہوں نے کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے یہ شوکت ترین صاحب جس طرح سے معیشت چلاتے رہتے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو 5% ووٹ بھی نہیں ملنا تھا. جب بھی اگر آپ کی حکومت آرگینک طریقے سے جاتی، جب مکمل کرتی اپنی ٹرم، جس طرح سے معیشت کے لیورز جو تھے وہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہے تھے، تو آپ کی سیاست تو ختم ہو جانی تھی. اچھا، اب آخر کی آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت ہماری چلی کیسے. شروع میں کس طریقے سے ہم نے ایک وہ بحران جو بیرونی ہمارا خسارہ تھا، جب ہمیں حکومت ملی PDM سے، مسلم لیگ نون سے، تو وہ 33% زیادہ بڑا خسارہ تھا معیشت کے حجم کی نسبت سے جو ہم نے چھوڑا ان کے لیے. اس کے باوجود صورتحال کیا تھی؟ آپ کی 5.8% پہ ایک سال معیشت نے گرو کیا، پھر اگلے سال 6.1% میں گرو کیا. آپ کی ایکسپورٹس جو مسلم لیگ نون کے 5 سال دور حکومت کے اندر بڑھی کیا کم ہو گئی تھی، ان میں اس 4 سال کے عرصے کے اندر $8 ارب کا اضافہ ہوا. آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں جو باہر سے ترسیل زر پاکستان کے پاس آتا ہے اس میں $12 ارب سے زیادہ اضافہ ہوا. آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ، تقریباً 12-12.5% کے قریب اس کے اندر گروتھ ہو رہی تھی. آپ کی زراعت کے اندر جو منافع کمایا گیا وہ ان 2 سالوں کے اندر پاکستان کا تاریخ سے سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی IT ایکسپورٹ یہ نمبر تو شبر صاحب کے پاس بھی ہوں گے. اسد صاحب اس وقت یہ وہ بات، یہ کلیمز وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چلے لیٹ می آسک یو دس کوسچن کہ اگر اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ جواب تو وہ دے سکتے ہیں. پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ یہ تو میں دیکھیں، میں ان کی طرح قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ وہ کیوں کہہ رہے. آخری چیز جو پرفارمنس کی نا، پھر وہ انہوں نے بات وہ کی کہ ہم دیوالیہ ہو جاتے. آخری 2 چیزیں صرف میں آپ کو بتا دوں. مہنگائی 13.4% پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے اور وہ مہنگائی 36.4% کے اوپر پہنچی، تقریباً 3 گنا زیادہ بڑھ گئی PDM کی حکومت کے اندر. تو ووٹ کس کو کتنا ملتا؟ اور آخری میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیرونی قرضوں کے اوپر جو خطرہ ہوتا ہے دیوالیہ ہونے کا، وہ 5% سے بھی کم تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے ہمارے پاس. تو میں سیاست سے الگ ہٹ کے، کیونکہ شبر زیدی جو ہے وہ سیاست دان نہیں ہے، تو کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے، میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہماری حکومت کے پہلے سال کے بارے میں اور ہماری حکومت جب ختم ہوئی تھی، وہ دونوں دعوے جو ہیں وہ حقیقت کی بنیاد پہ، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بنیاد پہ کوئی جواز نہیں رہا.